اسرائیل نے ایران کے 3 علاقوں میں اس کے بقول حکومتی انفراسٹرکچر کے خلاف وسیع پیمانے پر حملوں کی ایک بڑی لہر شروع کر دی ہے۔ ترکی نے کہا کہ نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ایک اور ایرانی میزائل کو اس وقت مار گرایا جب وہ ترک فضائی حدود میں داخل ہوا، جبکہ خلیجی ممالک نے بھی رات کے دوران حملوں کی اطلاع دی ہے۔ امریکی فوج نے اعلان کیا کہ جنگ کے نتیجے میں اس کی 7ویں ہلاکت بھی ہو گئی ہے، جبکہ لبنان میں اسرائیل کے شدید حملوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد ملک کی وزارت صحت کے مطابق تقریباً 400 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کو تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں۔ فرانس کے وزیر خزانہ کے مطابق G7 ممالک ابھی تک تیل کے ذخائر جاری کرنے کے فیصلے تک نہیں پہنچے، جبکہ تیل کی قیمت 2022 کے بعد پہلی مرتبہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی دوران بحرین کی قومی آئل کمپنی نے فورس میجر کا اعلان کیا ہے کیونکہ جنگ توانائی کے مقامات کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو اگلا سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور مجتبیٰ خامنائی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا جشن منایا۔ یہ فیصلہ ان کے والد آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ مجتبیٰ کا انتخاب ناقابل قبول ہوگا، جبکہ اسرائیل نے کسی بھی جانشین کو نشانہ بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ لمبی چلتی ہے تو اس کے عالمی معیشت پر بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ حال ہی میں کیئر سٹارمر نے برطانوی گھروں کو توانائی کے بلوں میں مدد دینے کے امکان کا ذکر کیا کیونکہ تیل کی قیمت 2022 کے بعد پہلی بار $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے، جس کا تعلق ایران کے ساتھ جاری تنازع سے جوڑا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے اور عالمی امن کے لیے چھوٹی قیمت ہے۔ اس دوران بحرین میں ایرانی ڈرون حملے سے 32 افراد زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں، عالمی تجارت اور معاشی استحکام خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ پاکستان زیادہ تر تیل درآمد کرتا ہے۔ اگر عالمی قیمت $100 سے اوپر رہنے کی وجہ سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، ٹرانسپورٹ اور بجلی کی لاگت میں اضافہ ہوگا۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے سے ہر چیز کی قیمت متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان پہلے ہی درآمدات پر زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تیل مہنگا ہونے سے درآمدی بل بڑھ جائے گا۔ اس سے ڈالر کی طلب اور روپے پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ بجلی بنانے میں بھی تیل اور گیس استعمال ہوتی ہے، اس لیے بجلی مہنگی ہو سکتی ہے۔ توانائی کا بحران بڑھ سکتا ہے۔ اگر خلیج میں جنگ بڑھتی ہے تو جہاز رانی کے راستے متاثر ہوں گے، اس کے ساتھ پاکستان کی درآمدات اور برآمدات بھی متاثر ہوں گی۔